یہ چھت گر سکتی ہے میرے اوپر. اگر میں اس کی میتھمیٹکس میں چلا گیا نا میں پاگل ہو جاؤں. مجھے پوری رپورٹ چاہیے ہوگی کہ سریا ٹھیک ہے اندر, میتھ چاہیے ہوگی نا کہ نہیں گرے گا. اس لیے بہت کچھ چیزوں کا علم نہ ہونا رحمت ہے, اور بہت چیزوں کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا رحمت ہے, اور بہت جگہوں پہ آنکھیں بند کرنا رحمت ہے. اس سے زیادہ دیکھو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مردہ نہیں دفناؤ گے. اگر تم قبر کے اندر کا حال دیکھ لو, لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا, اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تم ہنسو گے کم رو گے زیادہ. تو جب وہ اب پیلپٹیشن اس لیے آ رہی ہے کہ تقریباً ساری فائلز کھل گئی ہیں, بند کرنے کے لیے پورا چیپٹر کھل گیا اندر, پوری بک کھل گئی. وہ گھبراہٹ اس کو ہو رہی ہے, اور وہ کتاب اور وہ بلا بوتل میں صرف علم سے نہیں جائے گی, اور بھی کچھ کرنا پڑے گا. نہیں, وہ علم سے کھولی بھی نہیں تھی اس نے. ڈینوٹلائز کرنے کے اندر ابھی نفس پہ فیڈ کرنے کے لیے جن بھی تو آ گئے. اب دا فورسز آف ایول ہے, اس نے بلائیں کھولی ہیں, وہ انڈکلیئر ان نون زون میں چلا گیا اپنے مائنڈ میں. تو مائنڈ کے چینلز کے ساتھ جنات بھی تو جڑے ہوئے ہیں, اذکار بھی تو کرنے پڑیں گے, پروٹیکشن بھی تو چاہیے. فائر پتہ نہیں چل رہا اندر سے کہاں سے آ رہا ہے, جن کا آ رہا ہے, جادو کا آ رہا ہے, شیطان کا آ رہا ہے, نفس کا آ رہا ہے, ماضی کا آ رہا ہے, فیوچر کا آ رہا ہے. اس کے بیچ میں وہ جو ہے نا وہ رو پڑا, بہت تکلیف ہے. فیئر کو ہینڈل کرتا ہے, زخم یاد آتے ہیں اب اس کو, زخم سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو مستقبل کا ڈر لگتا ہے, ان کے بھروسہ ٹوٹ گیا انسانوں کے اوپر سے. بھروسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے رشتوں پر, یقین ٹوٹ گیا, ہو نہیں پا رہا اس. میں اس کا کیس خود دیکھ رہا ہوں الحمدللہ, میں اس انسان کا کیس خود دیکھ رہا ہوں. روز کی فائٹ ہے اس کے ساتھ. واحد بندہ ہے جس کو میں نے ایکسس دیا ہے کہ مجھ سے بات کر سکتا ہے, لیکن میں نے اس کو بولا ہے یہ اچھا روز اس کو ایک نئی خوشی چاہیے ڈائیورژن کے لیے. 3 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے اس کا مائنڈ ڈیفلیکٹ ہوتا ہے, مگر فوراً وہ بلائیں بہت اسٹرانگ ہوئی ہے نا, پھر پیلپٹیشن. نارمل رہتے ہوئے بھی اس کو ڈر کیوں محسوس, پہلے یقین تھا نا کہ اللہ سنبھال لے گا, ابھی بھی یقین ہے, مگر اس لیول پہ جا کے چھرا مارا ہے کہ وہ ہل گیا آگے سے. بہت چھروں سے نہیں ہلا, مگر یہ والا اتنا سخت اس نے تھوڑا مار کے نا اندر گھسایا, بہت زور سے تھا. جو آپ کہتے ہیں نا مجھے حسن بھائی, شیخ آپ کیسے چل رہے ہیں, اس کے بعد یہ جملے تم لوگ کہتے ہو نا مجھے, اب کیسے یقین آپ کو انسانیت پہ اس نے آپ کے ساتھ یہ کر دی. ہمت حوصلہ چاہیے. قوم کے لوگوں کو میرا یہی جواب ہے, اگر آپ نے اندر کی دنیا میں ڈائیو کرنی ہے بغیر کسی مینٹر اور استاد کے نہیں کریے گا. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈائیو ود اے ٹیچر جو اپنی بلاؤں سے کھیلا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کو آپ کی بلاؤں سے لڑنا سکھائے گا. سچ سب بتائیں سکون میں یہ سب کانکر ہو سکتا ہے. یہ سب ایک ٹائم پر جو اندر کی بنایا ہے نا, جب آپ اس کو اسی کو تو کہتے ہیں من ادرک سیاست نفسی فقد ادرک سطر. جو ان جنگوں سے لڑا ہوا ہوتا ہے نا, وہ قوم کی نفسیات پہ پھر قابو کرتا ہے, ان کی بلاؤں کو, پھر لوگ اپنا آپ دیتے ہیں. آپ کیسا لگا آج کا آپ کو سیشن, کچھ اطمینان سکون ملا؟ یہ کوئی ڈر خوف نہیں اندر ہے, بھی پالا ہوا بھی ہم نے. ڈائیورٹ اور ڈیفلیکٹ کرنا ہے, نکلنا ہے. ویژن اور مقصد کی بھوک, منزل تک پہنچنے کی لگن, اللہ کی یاد, جنت میں مقام, دشمنوں کے ساتھ وہ سنسنیت, پولیٹکس اور وہ سیاست کے ساتھ جڑا ہوا وہ ویژن کی گرینڈیوسٹی. نفس سے بڑی جب ذات مقصد سے بڑی ہوگی تو ذات ڈوب جائے گی اپنے اندر. جب مقصد ذات سے بڑا ہوگا لڑ جائے گا آدمی اپنے آپ سے, بھلا دے گا. وہ مقصد کی کریوسٹی اس کو آگے لے کے چلے گی کہ نہیں یہاں نہیں رکنا, ابھی نہیں بنتا, بھلا دے گا وہ اس کو, وہ چلتا رہے گا. لیکن آگے بھی ایک ڈپریشن کھڑا ہو سکتا ہے جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ آج سے جینا شروع کریں, کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بڑھاپے میں نہیں ہوگا نا, تبھی اللہ نے تب آپ کی سائیکالوجی اس کے ساتھ اتنی جیلڈ ان ہو چکی ہوگی کہ آپ صبح شام جب اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, غم شیئر کرتے ہیں, اس سے اپنی دکھوں کی بات کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی دل لگی لگاتے ہیں, تو آپ کو ایک انویزیبل فرینڈ جو ہے آج سے آپ کو جینے کی عادت ہوگی, تو 10 سال بعد آپ کا وہ دوست کتنا پکا اور آنکھوں سے دکھتا ہوگا. وہ دوست جب 50 کی عمر میں جا کے اس کو دیکھنا شروع کرنا ہے, تو نفسیات اتنی بلر ہو چکی ہوئی ہے دنیا کو دیکھ دیکھ کے, اللہ دکھنا مشکل ہو جاتا ہے. آج سے دیکھنا شروع کریں گے تو ایک دن دکھ جائے گا آپ کو. میرے 7 سال کا مسئلہ حل ہو. اگر کسی کے 7 سال کا مسئلہ حل ہوا ہے تو میرے حق میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے شیخ کو اولاد دے. اللہ نے ہمیں 12 سال ایک نعمت سے حکمتاً نہیں دیا ہوگا, ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے, ہم اسے بھی اپنی قوم کے اوپر اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں گے انشاءاللہ. اتنا کچھ ہے میرے اندر دینے کے, کیونکہ اتنا کچھ دیکھا ہے اور سنا ہے. اور اطمینان اور سکون میں ورک شاپ رکھوا دیتا ہوں, آپ بولیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ لوگ دیکھیں, عوام دیکھیں, لیکن میں کتنا ڈیل, کتنے لوگوں کے مسائل ڈفرینٹ. لا تحزن ان اللہ معنا, یہ اینڈ ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ بندہ وہ کیا ہے نا, لا یترک صدا, یحسب الانسان ان یترک صدا. کیا بندے نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے, ہم چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہیں, اللہ کہتا نہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. الا ان نصر اللہ قریب, اللہ بندے کے بہت قریب, اس کی مدد اس کی بہت قریب ہوتی ہے. تو اللہ ہے
वो जंगें लड़ जाएगा आदमी। एंड नोट मेरे ख्याल से सारे फलसफे और सारी केस स्टडीज के बाद हम यही कह देते हैं कि जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ सब कुछ है। नहीं, गोली के साथ भी जी सकता है आदमी। गोली के साथ माइंड जो है जब उस पोजीशन पे आपने पहुंचा दिया है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, फिर आपकी ये सेरोटोनिन की बहसें और ये माइंड के डिसऑर्डर, ठीक है गोली उसको करेगी, गोली उसको माइंड को तेज होने से रोकेगी, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। हमारा ये मानना है कि अल्लाह के साथ जुड़ के वो साइकोलॉजी फाइट करके अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ सकती है और वो इस गोली के साइड इफेक्ट्स और मोहताजियों से बच सकती है। स्लो करना मकसूद अगर उस गोली का है तो स्लो इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन वहां तक पोजीशन में पहुंचाने से पहले ही अगर किसी की सोबत इख्तियार कर ली जाए और कुछ इल्म को सही तरह से पढ़ लिया जाए। कुछ लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं, उनमें भी डिप्रेशन आ जाएगा। ज्यादा पढ़ लिया है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो भी पागल हो जाएगा। देखे नहीं है तुमने सारी जिंदगी इनकलाब के पीछे लग के कितने पागल हो गए ये। अब मिल नहीं रहा तो खुद को मार देते हैं, इधर उधर मार देते इसके भी पीछे ज्यादा लग जाता है ना इंसान और नहीं मिलता तो पागल हैं। ही। तशद्दुद हो, चाहे वो करियर हो, डिप्रेशन ही बनेगा ना। तशद्दुद मिल नहीं रहा, उसको रिजल्ट चाहिए, अपनी जिंदगी में चाहिए, यही होगा। उसको औरत है ना हाँ, जिंदगी में हाँ। या मोहब्बत है मर्द की शक्ल, मोहब्बत, उसको वहां तक माइंड ने यूं पहुंचा दिया है कि उसकी अदम मौजूदगी में वजूद मादूम हो जाता है। उसके होने से होना है, उसके ना होने से ना होना है। ये यहाँ तक जो पहुंचाया गया है, जो मैंने शुरू में किया है, इसको फितरत का पार्ट किसने बनाया? खुद बनाया इंसान। आपने पाला। लैला तो काली थी, मजनू ने बोला ना हमसे पूछे हम आपको बताएंगे हजरत, हमारी आंख कैसे देख रही है उसको। आपने ग्लोरीफाई किया ना, आपने ग्लोरीफाई, अच्छी चीज ग्रेटनेस को ग्लोरीफाई कर लेता तो को ग्लोरीफाई कर लेता। अब तो हो गया ना, अब मजीद रिग्रेट दे रहे हैं गलती। नहीं, मैं गलती का रिग्रेट नहीं कर, मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, कोई और मिल जाएगा, अल्लाहु अकबर। कोई और मिल जाएगा और उससे अच्छा बेहतर। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके खावंद अबू तलहा थे ना मेरे ख्याल से, दुनिया के, या अबू सलमा सॉरी, दुनिया के इतने जबरदस्त खावंद थे वो कि जब वो फौत हुए, उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह रोई, इस गम में रोई कि वो बयान नहीं हो सकता। आप सल्लम गुजर रहे थे और उनका गम देखा आप, इतना गम एक खावंद का किसी औरत को शायद ही हुआ हो जितना उनको हुआ था। आप सल्लम को एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरा मिनहा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत में एक तो अजर दे जो मुझ पे आ गई और मुझे इससे बेहतर दे दे जो गया है मुझसे। तो उम्मे सलमा ने कहा, हु कैन आई फाइंड बेटर देन अबू सलमा, ही इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। कुछ ही अरसे के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, आपको कायनात का सबसे आसान अकमल अजमल अनवर हस्ती मिली जिंदगी गुजारने। ये दलील है भैया कि जो चला गया, इस्लाम एक एटीट्यूड का नाम है ना, एक परसेप्शन का नाम। अल्लाह तुझे इससे बेहतर देगा। आज हम नहीं कहते कि अगर वो होते तो हम यहाँ ना होते, अगर वो ना होता तो हम यहाँ ना होते, और अगर वो ना होता तो हम यहाँ ना हो, अगर वो छुरे और गम ना होते तो शेख आतिफ यहाँ कैसे होता, अगर वो इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल तक पहुंचता। तूफानों का सामना ये क्लिप का नाम था, एनईडी यूनिवर्सिटी में कहा था कि वो हुस्न इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल, वो दस्तकें खुल जाती तो ये दहली से कैसे तेरे पैर चूमने के लिए आते। तो मैं इनसे कहूंगा इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मोती जमा करने के लिए डूबा। और अगर अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ ना, जब आप मान भी जाए और सब कुछ मान जाए तो एक तो होगा नहीं, दूसरा अगर होगा उसमें खैर होगी या फसाद होगा। वो फसाद भी अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान के साथ होता है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए होता है।